اے پی ایس ثانیہ کے بعد اکٹھے بیٹھے تھے سیاسی رہنما، تو ایک حل نکل آیا تھا، نیشنل الیکشن پلان بن گیا. آپ نے وہ جو انتخاب پسند تنظیمیں تھیں ان کے خلاف کارروائیاں کی، حالات ملک کے بہتر ہو گئے. ابھی بھی شاید آپ کو یو نیڈ ٹو ٹاک ٹو ایچ ادر. آپ بیٹھیں، کچھ براڈر فریم ورک کے اوپر انڈرسٹینڈنگ کر لیں، سب اپنی اپنی سیاست کریں. نہیں صحیح لیکن بات، پاکستان کی قیمت کے اوپر سیاست نہیں ہو سکتی، پاکستان کی سالمیت پہ سیاست نہیں ہو جی سکتی. صحیح بات ہے. تو کون ہوگا وہ جو آپ کو اکٹھا میں بٹھائے گا؟ یہ وزیر اعظم کی ذمہ داری ہوتی ہے. وزیر وزیر اعظم جو اعظم ملک کے وزیر اعظم ہیں ان کا چاہیے کہ سب کو دعوت دیں، کیوں نہیں دیتے وہ؟ اور دینی چاہیے. آپ نے بات کر دی ہے، میں بھی ان سے مطلب میں تو شہباز صاحب کو اگر فون اٹھا کے کہہ سکتا ہوں تو میں تو انہیں کہوں گا عمران کو بلائیں، آپ اس سے جی ملیں، سب کو بلائیں، اس کے عمران جو کو نہیں، کنسرنز ہیں ایڈریس ہو سکتے سب کریں کو اس بلائیں، کو. سب کو بلائیں، جوڈیشری کو بھی بلائیں اور میڈیا والوں کو بھی بلائیں اور فوج کو بھی بلائیں، ایک ٹیبل پہ بیٹھیں سب. آج دیکھیں ہمارے ملک کے اقتدار جو آئین میں طریقہ کار لکھا ہے اس کے مطابق نہیں چلتا. سر آپ جو لفظ ایک استعمال کر رہے ہیں نا، نفاق کا جو معاشرے میں آیا ہے، جو پولرائزیشن کی کیفیت یہ ہے کہ آدھے سے زیادہ ملک باقی آدھے ملک کو غدار سمجھ رہا ہے یا کہہ رہا ہے اس کو. یہ ملک کے لیے، یکجہتی کے لیے اچھی صورتحال نہیں ہے، اور ہمیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، مجھے بھی اور آپ کو بھی، اور اس کا حل نکالنا چاہیے. حل یہی ہے جو آپ نے تجویز کیا ہے، لیکن اس کو شروعات کریے، وزیر اعظم سے جی بیٹھیے. بالکل بالکل، وہ ان کو بھی خبر مل جائے گی، میں بھی کہہ دوں گا، آپ بھی کہہ دیں. شہباز صاحب میرا خیال ہے بڑے ایکسیسیبل پرائم منسٹر ہیں، ہر ایک سے بات ہو جاتی ہے، ان کی ملاقات بھی ہو جاتی ہے. لیکن اس کے ساتھ اکٹھا بیٹھیں گے تو تب ہے نا. نہیں ہم دیکھیں انہوں نے بار بار ایز اپوزیشن لیڈر بھی شہباز صاحب نے ہاتھ بڑھایا، پہلے دن بھی بڑھایا اور آخری دن بھی بڑھایا. اب یہ عمران خان صاحب پہ ہے کہ وہ اس کا جواب کیا دیتے ہیں. میں نے تو عمران خان صاحب کی حکومت میں جب بھی کوئی بات ہوئی ہے ہمیشہ دھوکہ ہی دیکھا ہے. یہاں بھی بے شک دھوکہ دے لیں، لیکن ہم سب کو بیٹھنا پڑے گا اس ملک کے عوام کے لیے. اس ملک کے عوام کے سامنے ہم سب جواب دیں، چاہے ہم سیاست میں ہیں، چاہے ہم فوج میں ہیں، چاہے ہم جوڈیشری میں ہیں، چاہے ہم میڈیا میں ہیں، جو بھی ادارے اس ملک میں حکمرانی پر اثر انداز ہوتے ہیں، سب ذمہ دار ہیں. دو کیس ہیں عمران خان کے اوپر، بلکہ کافی سارے، اب تو وہ کانٹیمپٹ والا بھی ہے، تو اس میں بھی میرے خیال میں انہیں بغیر کسی کنڈیشن کے عدالت کے سامنے اپولوجی کر لینی چاہیے. آج انہوں نے ریگریٹ کے اور ریمورس کے لفظ استعمال کیے ہیں، لیکن فورن فنڈنگ والا سنجیدہ معاملہ ہے. اسی طرح توشہ خانہ کے اوپر آج انہوں نے اپنا جواب سبمٹ کروایا. آپ کیسوں کے ذریعے اس صورتحال کو قابو نہیں کر سکیں گے، آپ کو سیاسی حل چاہیے اس کا. نواز شریف کو ہم نے ڈسکوالیفائی کر کے بھی، آپ ڈسکوالیفائی کرنے کے باوجود ابھی تک فیصلے نواز شریف کر رہے ہیں نا، تو عمران خان کے اوپر بھی مہر لگ جائے گی تو فائدہ نہیں ہوگا unless there is a political way out. ہم نے کسی پر ہیروئن نہیں ڈالی، ہم نے کسی پر الزام لگا کر الزام لگائے بغیر گرفتار نہیں کیا، ہم نے کسی کو جیل میں نہیں ڈالا، ہم نے کسی کی حد تک نہیں کی. یہ جو عمران خان صاحب نے کیے ہیں، آپ جلسوں میں ججوں کو دھمکیاں دیں گے، کچھ تو ہوگا. میں نہ بھی کرنا چاہوں تو کچھ ہوگا. اگر آپ جو باتیں کریں گے ان کے اثرات تو آئیں گے. اگر آپ نے فورن فنڈنگ کیس میں 7 سال گزار دیے، ایک کاغذ جمع نہیں کرایا، اپنا کوئی دفاع پیش نہیں کر سکے، پھر کچھ تو ہونا چاہیے نا. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم وہ ملک ہیں جس نے اس ملک کے وزیر اعظم کو ایک ڈائریکٹر فیس نہ لینے پر اقتدار سے علیحدہ کر دیا تھا. اکاؤنٹ ریسیویبل کے اوپر ڈسکوالیفائی لائف ٹائم. جی پوری زندگی کے لیے، اور ریسیویبل تھا نہیں کیونکہ کمپنی ختم ہو چکی تھی، وہ ریسیویبل کلیکٹ ہو ہی نہیں سکتا تھا، وہ ایسٹ نہیں تھا. تو میں ان باتوں کو بھی چھوڑ دیتا ہوں. ہماری بدقسمتی سے ہماری عدلیہ کے فیصلے بہت سے ایسے ہیں جو نہ پریسیڈنٹ کے طور پہ کورٹ ہو سکتے ہیں، نہ ہی ان کو قانون قبول کرتا ہے، قانونی تاریخ قبول کرتی ہے، نہ ہمارے ملک کی تاریخ قبول کرتی ہے. آج ہم سب کے لیے یہ وقت ہے کہ ذرا اپنے گریبان میں دیکھیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں، اس کے اثرات ملک پہ کیا ہو رہے ہیں. میں یہاں لمبی کوئی داستان نہیں بیان کرنا چاہتا، پر میں آپ کے سامنے 20 کیس رکھ سکتا ہوں جن فیصلوں نے ملک کی معیشت کو تباہ کیا ہے. تو ہر ایک حصے دار ہے. ان باتوں کو ایک طرف کر دیں کہ کون سا جج تھا، کیا اس نے کیا، کیوں کیا. وہ بڑے نون کیسز ہیں سر، ریکو ڈیکار کے، اسٹیل ملز ہے، سارے سزائیں ہمارے سامنے، پتہ ہے کیا کچھ ہوا. روز مرہ کی بنیاد پہ ایسے فیصلے ہیں جس سے لوگ فیصلے کرنے چھوڑ دیتے ہیں، جس سے بیوروکریٹ فیصلے نہیں کرتا، جس سے سیاستدان گھبراتے ہیں فیصلے کرنے سے، جس سے ملک کے بزنس لیڈر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. پھر ملک کا کیا ہوگا؟ پھر ملک معیشت کہاں سے ترقی کرے گی؟ تو ہمیں اب ان باتوں کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم جو فیصلے کرتے ہیں ان کے ملک پہ کیا اثرات ہوتے ہیں. جہاں پر آپ ایک غلط کام کر رہے ہوں،
آپ کو عدالت سے سٹے مل جاتا ہے. میں اسٹیٹ ہوں, میں کہتا ہوں میں آپ کو روکنے کی کوشش کرتا ہوں اس غلط کام سے, سٹے مل جاتا ہے کہ تم غلط کام جاری رکھو. وہ آدمی کو بولا غلط کام جاری رکھتا ہے. میرے شہر میں مری میں بلڈنگیں بنی ہیں, غیر قانونی کنسٹرکشن ہے, نہ نقشہ ہے نہ کچھ ہے, عدالت کے سٹے پہ ہیں. ان کی کنسٹرکشن عدالت کے سٹے کے اندر ہوئی ہے. سٹے کا مطلب یہ لیا گیا کہ جی آپ ان کو چھیڑیں گے نہیں, بلڈنگ بنائی جائے. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دی ہے, اور یہ سپریم کورٹ کے فیصلے تھے کہ بلڈنگ نہیں بنے گی غیر قانونی, نقشے کے بغیر وہ ہوئے. اور پورا ملک اس قسم کے فیصلوں سے بھرا ہوا ہے.